حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آخری اعتکاف کی تربیتی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لمحات زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور آج ہم کوشش کرتے ہیں آخری لیکچر میں کہ جو چیز ہر برائی کی جڑ بنتی ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ اگر بندہ اس سے بچ گیا تو یقیناً بندہ ہر قسم کی برائی سے بچ گیا۔ وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ بہت بری بلا ہے، اور جھوٹ بندے کے پلے ککھ نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک جھوٹ بول بیٹھتا ہے نا، تو پھر اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، یعنی مصیبت پہ مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت، جھوٹ پہ جھوٹ بندہ بولتا چلا جاتا ہے کہ صرف کیا کہ جو میں نے جھوٹ بولا ہے اب یہ کہیں زہر نہ ہو جائے۔ یعنی گویا یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسی مصیبت ہے کہ ایک بار بولو گے تو پھر بار بار بولے ہی جاؤ۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائیں اس کو لے لیں، اور جس سے منع کریں اس سے ہٹ جائیں۔ روک دیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن نے منع کیا، اور قرآن ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام پہنچا کے ہمیں منع فرما دیا۔ اگر ہم اس حکم کو بجا لائیں کہ جو رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے روک دو، تو پھر ہم سچے مسلمان ہیں۔ لیکن میں کلمہ رسول اللہ کا پڑھوں، جھوٹ بھی بولوں، حضور کا نام بھی لوں، جھوٹ بھی بولوں، میلاد بھی کراؤں، جھوٹ بھی بولوں، نعتیں بھی پڑھوں، جھوٹ بھی بولوں، درود و سلام پڑھوں، جھوٹ بھی بولوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف دعویٰ کر رکھا ہے، ابھی تک عملی طور پہ میرے اندر رسول اللہ کے احکام نافذ نہیں۔ بھائی اسامی رحمۃ اللہ علیہ کا دور کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی اور مسلم کی دوستی ہو گئی۔ مسلم یہودی سے روزانہ کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، کہتا اچھا یار پڑھ لیں گے۔ آخرکار اس نے کہہ دیا کہ یار پہلے بتا، جو کلمہ تو پڑھتا ہے وہ پڑھوں یا جو بایزید پڑھتا ہے وہ پڑھوں؟ اس نے کہا وہ کیا فرق ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر کلمہ تیرے والا پڑھنا ہے تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو پھر تیرے میرے میں فرق تو نہیں ہے، عمل کا تو کوئی فرق نہیں ہے، جو اعمال میں کرتا ہوں تو بھی کرتا چلا جاتا۔ تیرے والا کلمہ پڑھنا تو میں آج ہی پڑھ لیتا ہوں، اگر بایزید والا کلمہ پڑھنا تو پھر مجھے سوچ لینے کی، مجھے اہتمام کرنا۔ تو اگر مسلمان بندہ ہو پھر جھوٹ بھی بولے تو یہ کم از کم ایک مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اللہ سچا ہے، اللہ سچوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ جھوٹے سے نفرت فرماتا ہے۔ بار بار فرمایا والخام قرآن میں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو گئی، اس سے بڑی اس کے لیے اور کوئی سزا نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکاذب یہلک، جو سچ ہوتا ہے نا، وہ جب بندہ سچ بولتا ہے اس کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اندر سے سرفروش ہوتا ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سچ بندے کو نجات دلواتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا، مشارق و مغارب تبدیل ہو سکتے ہیں، زمین و آسمان میں تغیر و تبدل آ سکتا ہے، کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کا آرڈر آتا ہے وہی رسول اللہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ فرمائیں کہ سچ بندے کو نجات دلواتا ہے اور میں کہوں کہ سچ بولو گا تو یہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ پریشانی ہوگی لیکن انشاءاللہ نجات ہی نجات۔ اور فرمایا والکاذب یہلک، جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ اب ایک دو روایات کا جزا لے لیتے ہیں کہ سچ کیسے نجات دلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، تو آقا علیہ السلام سے اس نے ایک درخواست کی کہ حضور 3 عمل ہیں جو میں چھوڑ نہیں سکتا، میں ان کا عادی ہوں۔ نمبر 1 میں زنا کرتا ہوں، نمبر 2 میں شراب پیتا ہوں، نمبر 3 میں چوری کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تحت فرمایا تو شراب بھی پی، ایسا نہیں کہ حضور حکم دے رہے ہیں، لیکن دیکھنا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ چوری بھی کر، زنا بھی کر، لیکن ایک وعدہ کر کے تو نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ اس نے کہا یہ کون سی بہت بڑی بات ہے، میں سچ بول لوں گا۔ تو وہ چونکہ اسلامی قانون تھا، واقعہ تھا ریاست مدینہ تھی، آج کب دعوے ریاست مدینہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، چلو جی گانے شروع۔ پتہ نہیں کون سی ریاست مدینہ کیسے قوم کو بے وقوف بنایا ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اتنی بدتمیزی عام ہو گئی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا، ساتھ گانے چل رہے ہیں، نام کیا جی حقیقی ذاتی، نام کیا جی ریاست مدینہ، کیوں مذاق اڑاتے ہو بھائی ریاست مدینہ۔ آج جب رات ہوئی تو یہ بندہ جس حضور سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا، جب زنا کرنے لگا بالکل قادر تھا، کوئی اس کے درمیان حائل نہیں تھا، تو اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر جھوٹ بولوں تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ یہ بھی میرا مسلمان کا ایک شیوا تھا کہ وعدہ خلافی کو بہت بڑا جرم سمجھا تھا، اگر سچ بولوں گا تو مجھے سزا ملے گی، کیونکہ ایسا تو ہونا نہیں کہ لے دے کے بعد کو چلو ٹال دو کھا دیا جائے، ایسا تو ہونا نہیں۔ اس نے زنا کو ترک کر، شراب پینے لگا، شراب کا گلاس ہاتھ میں ہے، پھر وہی بات ذہن میں آ گئی کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں، سچ بولوں گا، جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی، سچ بولوں گا تو سزا ملے گی۔ شراب بھی طرف چوری کرنے لگا، پھر ذہن میں یہی بات آئی کہ میں نے تو رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی، سچ بولوں گا تو چوری کی سزا ملے گی۔ جب ساری رات گزر گئی، اس نے صبح اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کی، فجر حضور کے پیچھے جا کے پڑھی، تو آقا علیہ السلام نے باری باری ایک ایک بندے سے پوچھا تیری رات کیسے گزری، تیری رات کیسے گزری۔ جب اس کی باری آئی اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سچ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے تمام برے اعمال سے نجات دے، جو آپ سے وعدہ کر کے میں گیا تھا۔ یہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اگر میرے پاس یا آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے، خدا نخواستہ بد کردار ہے، خدا نخواستہ شرابی ہے،
خدا نہ خواستہ چور ہے، تو اس کے روکنے کے کچھ اس کے طریقہ کار ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا، پہلے اس کو اپنے قریب کرو، قریب کر کے دوستی کر کے پھر آپ اس کو اسلام کی سائڈ پہ لاؤ. دیکھیں گے وہ آتا ہے یا نہیں آتا. بالکل آئے گا. جب آپ کے ایک بندہ قریب ترین ہو گیا، آپ کا فرینڈ بن گیا، آپ کا انتہائی قریبی دوست بن گیا، تو بولا وہ آپ کی بات کو موڑے گا؟ نہیں موڑتا ہے. نہیں موڑے. تو ویسے ہی یہ اٹھ پہ جی شرم تو ہماری اٹھ پہ یا ہاں، نماز یہ پڑھن جا اسلام کا رہے ایک ہیں. طریقہ کار دیا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں بندہ تو نماز نہیں، چلو اس سے نفرت، اس کو کبھی کہنا ہی نہیں، اس کو کبھی قریب کرنا ہی نہیں. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، تو چھوڑو جی، اس کے تو بات ہی کیا کرنی، یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا آدمی. ایک بندہ خدا نہ خواستہ چور ہے، چلو جی یہ تو چور ہے، یہ اس کی بات کون سنے گا، چلو وہ بھی گیا. شراب. یعنی میں آپ سے پھر وہی بات کرتا ہوں کہ بندے سے نفرت نہیں ہے، بندے کے فعل سے نفرت ہے. بندے کو قریب کریں. جب آپ قریب کریں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو دین کا نور ہے وہ منتقل ہو ہی جائے. یہ اسلام کا ایک دیا ہوا نظام ہے کہ اسلام، آپ یہ نہیں کہ اسلام بالکل سختی نہیں کرتا، سختی بھی کرتا ہے لیکن ایک طریقے کے ساتھ. اچھا، یہ تو ہے کہ سچ نجات دلواتا ہے. والقاذب یہلک، جھوٹ ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، ایک بار جھوٹ بولتا ہے، 2 بار بولتا ہے، 3 بار بولتا ہے، آخر کار اس کے دل پہ نقطہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اور وہ بندہ ہمیشہ سے جھوٹ ہی بولے، سچ نہیں بول سکتا. تو میرے اور آپ کے رسول نے منع فرمایا، میرے اور آپ کے رب نے منع فرمایا، تو ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہے کہ سچ پہ لگانا ہے؟ یہ میری اماں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو ماں ہے یہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی درسگاہ ماں ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قول کل میں ہم نے کوٹ کیا تھا کہ جب آپ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو کافرے نے لوٹا، تو آپ نے کہا میرے پاس 40 درہم ہیں. انہوں نے ڈھونڈا نہ ملے، بعد میں آپ نے نکال کے دے دیے. انہوں نے کہا بیٹا تو چھپا بھی سکتا تھا. تو کہا میری اماں نے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولو. اماں نے منع کیا. کیا وہ اس وقت بچے تھے، وہ ڈاکو کا سردار تھا. دیکھیں یہ سچ کی برکت ہے. اس نے کہا کہ اس کی اماں نے منع کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا، تو مجھے میرے رب نے منع کیا چوری نہیں کرنا، مجھے میرے رب نے منع کیا فراڈ نہیں کرنا. بندہ توبہ طائب ہو کے پکا مسلمان ہے. یہ سچ کی برکت ہے. اگر مائیں خود ہی جھوٹ بول رہی ہو، بچوں کو کیسے منع؟ اگر مائیں خود ہی تہمت لگا رہی ہوں، بچوں کو کیسے منع کریں؟ تو اس لیے ایک ماں کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ بولنا جائز بھی ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے غیبت کے متعلق گفتگو کی تھی کہ جہاں پہ چھوٹا نقصان اور بڑا نقصان ٹکرا رہے ہوں تو چھوٹا نقصان اختیار کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ اتنا معاملہ گمبھیر نہیں ہے، اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اگر سچ بولوں گا نا تو یہاں پہ فتنہ قائم ہو جائے گا. اب جو فتنہ ہے والفتنہ تو اشد من القتل والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے بڑا ہے. تو ایسے معاملات میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور شریعت اس کو اضطراری حالت کہتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے سر پہ آ گیا اور بندوق لے کے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ جناب
اپنی بیوی کو دے طلاق، ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، اور پورا یقین ہو گیا کہ اگر میں طلاق نہیں دیتا تو یہ مجھے گولی مار دے گا، پورا یقین ہو گیا، پورا وثوق ہے اس کو کہ جناب بس جیسے ہی میں نے طلاق سے انکار کیا تو اس نے مجھے گولی مار دی۔ آپ اگر آپ کہہ دیں کہ میں طلاق دیتا ہوں تو آپ دلی طور پہ طلاق تو نہیں دے رہے، یہ آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں، جانے پہ کہہ رہے یہ آپ ایک جھوٹ بول رہے ہیں، اس جھوٹ پر آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سچ بولتے تو پھر آپ کی جان کو خطرہ تھا، اور جان کا تحفظ اسلام کرتا کہ یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا گھر بھی بچ جائے گا، طلاق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پورا یقین ہو چکا کہ بدون پوائنٹ پہ ہے، گن پوائنٹ پہ ہے۔ تو آپ نے ظاہری طور پہ جھوٹ تو بولا، لیکن یہ چھوٹا نقصان ہے، آپ کی جان چلی جاتی تو یہ بڑا نقصان ہے۔ شریعت تو یہاں تک تحفظ دیتی ہے، اور اس کے مثال بھی ملتی ہے۔ ایک حکایت ہے، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کو ایک بادشاہ نے قید کر دیا۔ اب اس کی زبان اور تھی اور بادشاہ کی زبان اور تھی۔ جب وہ قید ہو گیا، ایک بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے مر تو جانا ہی ہے، پھر اس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہے کہ چلو مر تو جانا ہی ہے، اس کو ذرا استری کر لوں نا، اس کے تو جتنی بھی استری کر سکتا ہوں کر لوں۔ اب وہ جو قیدی بن کے آیا تھا، اس نے وہ مندہ بکا بادشاہ کے خوب اس نے استری کی زبان کے ساتھ۔ بادشاہ وزیر کو کہتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے؟ وزیر کہتا ہے یہ کہتا ہے بادشاہ بڑا کریم ہے، بادشاہ بڑا رحیم ہے۔ حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وزیر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ آپ کی صفتیں کر رہا ہے کہ بادشاہ بڑا اچھا آدمی ہے، بادشاہ بڑا مہربان ہے۔ اچھا، میں تو اس کو ماننے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ تعریفیں کر رہا ہے، یہ میری اچھائیاں بیان کر رہا ہے، چلو اس کو آزاد کر۔ جب آزاد کر دیا گیا تو اس کے بعد وزیر نے کہا جناب اصل میں بات یوں نہیں تھی، بات کچھ یوں کہ یہ بندہ آپ کی مذمت کر رہا تھا، آپ کے بارے میں برے کلمات کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو جھوٹ بولا ہے تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تیرے جھوٹ کو بھی سلام ہے کہ تیرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کی جان بچ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر وہ خود بادشاہ کہتا ہے، بلکہ شیخ سعدی شرازی تبصرہ کرتے ہیں کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میری جان نے چلا جانا، وہ جھوٹ نہ بولتا تو اور کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک ضابطہ ہمیں شریعت نے دے دی ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ آ جائے تو ایسے معاملات میں جھوٹ بولنا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ پورا یقین ہو جائے، پورا وثوق ہو جائے۔ ویسے ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت کے ضوابط تو ہم ٹھکرا تو نہیں رہ سکتے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب تو اسلام کا انکار کر، رسول اللہ کی ذات کا نہیں کہتا، اسلام کا انکار کر دے ورنہ میں تجھے گولی مار دوں۔ تو اب پورا یقین ہو جائے، پورا وثوق ہو جائے کہ جناب میں نے اگر اسلام کا انکار نہ کیا مجھے گولی مار دے، تو بندہ دل سے تو نہیں نا، زبان سے کہہ سکتا ٹھیک ہے جی میں اسلام سے انحراف کرتا، تو اس چیز سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب اس نے ظاہر طور پہ جھوٹ تو بولا ہے، لیکن اس کی جان کے چلے جانا بڑا نقصان تھا، اور یہاں پہ جھوٹ چھوٹا نقصان ہے، تو ایسے معاملات میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ گھر کا امن خراب ہو رہا ہے اور ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے نا بیچ بچاؤ کرا کے نا معاملات کہیں حل کروانا ہے، اگر یہ معاملات حل نہ ہوئے تو پھر یہ گھر تباہ ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو سکتی ہے، کوئی اور لڑائی ہو سکتی ہے، یعنی یہ ہر بندہ اپنے گھر کے معاملات خود اسیس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس بندے کو پورا یقین ہے کہ میں نے اس معاملے کو چھپا دیا، غیر شرعی نہ ہو، بس معمولی ہو، آج کل چونکہ ہمارے گھروں میں لڑائیاں معمولی سے کام پہ ہو رہی ہیں نا،
چھوٹی چھوٹی بات میں ہم الجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ہمارے گھروں کے جو سکون ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اگر یہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے گھر کا امن قائم ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں جدائی نہیں ہو سکتی، لڑائی نہیں ہو سکتی، تو اگر وہ بات کو اسیس کر کے جھوٹ بولے گا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا، اس کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ گھر تباہ ہو جاتا، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی، ماں بیٹے میں لڑائی ہوتی، یہ بڑا نقصان تھا، یہ بڑا نقصان تھا۔ یہاں پہ چھوٹا نقصان ہے، تو جہاں پہ چھوٹا اور بڑا نقصان اختیار کر لیے جائیں ہو جائیں اکٹھے، تو چھوٹے کو اختیار کر لیا جاتا ہے، بڑے کو چھوڑ دیں، اور اس کو شریعت اسلامیہ میں مصلحت کہتے ہیں۔ بات کہتے ہیں نا کہ یہ بات میں نے مصلحت کے تحت کی، کہتے ہیں جملہ، تو شریعت اسلامیہ میں ایسے معاملات کو مصلحت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بار صورت جھوٹ حرام ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ میں اس لیے بول رہا ہوں جناب شریعت مجھے رخصت دیتی ہے، تو یہ پھر شریعت کا مذاق ہو، ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں اس کی توہین نہ کرنا ہو کہ میں تو اس لیے بول رہا ہوں شریعت رخصت دے رہی ہے بس ٹھیک ہے، نہیں، وہ خود اسیس کرے کہ یہاں پہ یار اس چیز کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ دل میں نیت کر لے کہ اللہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تو نے مجھے رخصت دی ہے، میں تو اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی سچ سارے بولتے رہے یا میں نے بھی سچ بول دیا تو اتنی بڑی لڑائی پڑ جائے گی۔ یعنی اس کی جو نیت ہے وہ اس حکم کی توہین کرنا نہ ہو کہ اللہ نے منع کیا، رسول اللہ نے منع کیا، میں پھر بھی کر رہا ہوں۔ اگر یہ ارادہ ہو گیا تو پھر تو حرام، پھر تو اس کا انکار کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ایسے معاملات اس کے دل میں نہ ہو، ایسی اس کی نیت نہ ہو۔ تو یہ جھوٹ کے متعلق کچھ ہم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم